وہ دلہن بنے صوفے پر بیٹھی تھی اور آس پاس موجود عورتیں اسے ترس بھری اور تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ لرزتی پلکوں اور جھکی نظروں سے بس اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اپنے پاس سے اسے دو عورتوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ سنا ہے زبردستی شادی کروائی ہے لڑکے کی بہن نے اس کی۔ ہاں، تو معذور لڑکی سے کون خوشی خوشی شادی کرے گا؟ ویسے شہیر عالم کی پہلی بیوی کتنی پیاری تھی اور دونوں بچے بھی تو اتنے پیارے ہیں، اسے کہاں پسند آئے گی معذور بیوی؟ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پیاری تو یہ بھی بہت ہے، بس ایک ٹانگ سے معذور ہے بیچاری۔ دلہن بنی اس لڑکی نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں تو باتیں کرتی وہاں سے چلی گئی تھیں، لیکن افق کے دل میں اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ افق کار ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ آپریشن کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے، جس وجہ سے اس کی پہلی شادی بھی ٹوٹ گئی تھی اور دو بچوں کے باپ سے، جو کہ طلاق یافتہ بھی تھا، اس کی شادی کر دی گئی تھی اور اب اسے لے جا کر شہیر عالم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ شہیر کی بہن اسے کمرے میں لائی تھی۔ دیکھو افق، میں نے اپنے ہی گھر واپس چلے جانا ہے، کل سے تم دونوں اکیلے ہوگے۔ میں تمہیں یہاں اپنے بھائی کے لیے لائی ہوں، زیادہ نہیں، بس اس کا اور بچوں کا خیال رکھنا، اس گھر کو اپنا سمجھنا۔ وہ ہر طرح سے افق کو سمجھا رہی تھی۔ افق نے اسبات میں سر ہلا کر ان کی تسلی کروائی تھی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی کا جیسے بوجھ سا کمرے میں اتر آیا تھا۔ افق نور نے لرزتی سانسوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی کو دیکھا تھا۔ اس کے دل میں پہلے ہی اپنی معذوری کو لے کر بے شمار خدشے تھے اور رہی صحیح کسر ان عورتوں کی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بے آواز آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اسے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دلہن بنے بھی وہ خود کو دلہن محسوس نہیں کر رہی تھی، بس ایک ہی تھی بے بسی، جسے وہ شفٹ سے محسوس کر رہی تھی۔ پہلے معذوری کا دکھ، پھر پہلی شادی ٹوٹنے کا تانا، اور اب زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونا، یہ سب باتیں ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی تھی اور اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی، جو کہ بیڈ کے پاس ہی رکھی گئی تھی۔ وہ اپنا لباس تبدیل کر کے سادہ سا لباس پہن کر اور سارا میک اپ دھو کر عام سے حلیے میں زمین پر اپنا بستر بچھائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اپنی اوقات جانتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی اپنی جگہ کا تعین کر لیا تھا اور اب وہ شہیر عالم کے آنے سے پہلے ہی سو جانا چاہتی تھی۔ ابھی اسے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھول کر شہیر عالم کمرے میں داخل ہوا تھا اور زمین پر بستر بچھائے چادر میں چھپے نازک وجود کو دیکھتے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا اور پھر سرد نظروں سے زمین پر سوتے اس کے وجود کو دیکھتے اچانک ہی اس کے قریب جاتے اس پر جھکا تھا، اور وہ جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اپنے قریب اسے محسوس کرتے آنکھیں سختی سے بند کر کے سانس تک روک گئی تھی۔ یہاں نیچے کیا کر رہی ہو تم؟ شہیر عالم نے چادر اس کے چہرے سے ہٹاتے تلخی سے پوچھا تھا۔ افق نے تیزی سے آنکھیں کھولی تھیں۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، کس کی اجازت سے یہاں نیچے لیٹی ہو تم؟ وہ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کا بازو ہلاتے بولا تھا۔ مجھے پتہ ہے میری جگہ یہیں ہے، وہ آنکھوں میں موجود آنسو چھپانے کے لیے نظر جھکا کر بولی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ شہیر کی نظریں ایک سیکنڈ کو تیز ہوئی تھیں۔ مجھے پتہ ہے، مجبوری میں آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑی ہے، اور ویسے بھی ایک معذور انسان کو کون خوشی خوشی اپنائے گا؟ وہ ہلکا سا ہنسی تھی، جیسے خود کا مذاق اڑا رہی ہو۔ دو لمحوں کے لیے شہیر عالم نے بنا کچھ بولے بس اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جو شفاف اور سرخی مائل تھا۔ اس کے گال روئی کی طرح نرم تھے اور اس کی آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن اس کی ایک کمی نے اسے احساس کمتری کا شکار بنا دیا تھا۔ پھر اس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ تم نے خود اندازہ لگا لیا اپنی حیثیت کا، حیرت ہے، وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ افق نے نظریں چرائی تھیں۔ اٹھو، بیڈ پر چلو۔ اس کی بات پر افق نے حیرت سے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اٹھو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا
افق گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے شہیر عالم نے بنا کسی اجازت اور بنا جھجک کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ افق کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ مجھے مجھے نیچے اتاریں، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ شہیر عالم نے اس کا ڈرا سہما انداز دیکھ کر مسکرایا۔ اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سختی نے افق کو دہلا دیا تھا۔ اس نے تیزی سے نظر چرائی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کے قریب آیا تھا اور نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ ایک لمحے کو ٹھہرا تھا۔ یہ شادی میں نے اپنے بچوں کے لیے کی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا میں تم پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑوں گا۔ ہاں بس مجھ سے زیادہ امیدیں نہیں لگانا، تم صرف بچوں تک محدود رہنا تو زیادہ بہتر ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آیا تھا۔ لیٹ جاؤ تم، وہ افق کو ابھی تک ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ وہ ایک طرف لیٹ گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے کے بعد لائٹ آف کرتے وہ بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ دونوں بیڈ کے کناروں پر لیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس سے بھی زیادہ فاصلہ دلوں میں موجود تھا۔ اس کی فکر پر جہاں افق کے دل میں نرم سا تاثر پیدا ہوا تھا، اب ساری خوش فہمی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس پر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے آنکھیں موند لی تھیں۔ صبح کی ہلکی نیلی روشنی پردوں کے درمیان سے کمرے میں اتر رہی تھی۔ افق نے آنکھیں کھولی تھیں اور سب سے پہلی نظر اپنے دائیں طرف اٹھی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور بال سمیٹتے اس نے ویل چیئر کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، جو کہ بیڈ سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی اٹھی تھی۔ بیڈ کا سہارا لیتے ایک ٹانگ سے بمشکل چلتے وہ بیڈ کے کنارے تک آئی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی۔ پہلے تو وہ اسے اگنور کر کے گزر گیا، پھر شاید اسے افق نور پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے ویل چیئر اٹھا کر اس کے پاس رکھی تھی۔ افق کچھ دیر اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھنے کے بعد بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت تقریباً رات سے بھی زیادہ سرد تاثرات لیے ہوئے تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر واش روم گئی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک پنک کلر کا شفون کا خوبصورت سا ڈریس نکالا تھا، اور تھوڑی دیر میں افق وہ ڈریس پہنے ہلکے ہلکے میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بال اس نے آگے سے ٹوسٹ کر کے کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر دو ننھے وجود نے اندر جھانکا تھا۔ افق نے انہیں دیکھ کر ان کی طرف رخ موڑا تھا۔ ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی بچی جو شاید 6 سال کی تھی، اور ایک سنجیدہ سا بچہ جو شاید 8 سال کا تھا۔ وہ دونوں حیران اور سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ادھر آؤ، اس نے بچوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس بچی نے اپنے پیچھے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، جیسے اجازت مانگ رہی ہو۔ افق کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آ جاؤ گڑیا، اس نے مسکرا کر دوبارہ کہا تھا۔ وہ بچی تجسس سے اسے دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ کبھی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی تو کبھی افق کو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ معصومیت سے بولی تھی، آپ اس پر کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ وہ متجسس تھی۔ افق ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی، یہ میری گاڑی ہے۔ افق اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہنستے ہوئے بولی تھی، میں بھی بابا سے کہوں گی، مجھے بھی ایسی گاڑی لینی ہے، پھر مجھے چلنا نہیں پڑے گا۔ وہ بچی پرجوش لہجے میں بولی تھی، نہیں بیٹا، اللہ نہ کرے کبھی آپ کو ایسی گاڑی پر بیٹھنا پڑے۔ افق نے دہل کر اس کا کہا تھا اور اس کے نازک ہاتھ پکڑ کر چومے تھے۔ بابا کہہ رہے تھے اب ہماری نئی مما ہے۔ شاید افق کے پیار کے انداز سے اسے یاد آیا تھا۔ جی بیٹا، میں آپ کی مما ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ کم از کم اس شخص نے اپنے بچوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی سرد مہری نہیں ڈالی تھی۔ آئرہ، تم ان آنٹی کی گود سے نیچے اترو، یہ ہماری مما نہیں ہے، ہماری مما تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ وہ بچہ جو کب سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اب اس کے قریب آتے کسی خدشے کے تحت بولا تھا، بیٹا میں بھی آپ کی مما ہوں۔ افق نے اس کا گال چھوا تھا لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں ہے آپ میری مما، میری ایک ہی مما تھی جو اب نہیں ہے، وہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ لیکن افق کو اس کی بدتمیزی پر غصہ نہیں آیا تھا، اسے اس بچے کی معصومیت پر پیار آیا تھا،
اور اسے برا لگا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا ابھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو دینے سے ڈرتا تھا۔ تبھی شہیر عالم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آئرہ افق کی گود سے اتر کر اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ، ناشتہ تیار ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے نرمی سے بولا تھا۔ بابا دیکھیں نا، آئرہ ان آنٹی کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ اس بچے نے فوراً سے اپنے باپ سے اس کی شکایت کی تھی۔ کوئی بات نہیں کاشان بیٹا، یہ آپ کی نئی مما ہے، آج سے آپ لوگ ان کے ساتھ ہی رہو گے۔ اگر یہ آپ کو کچھ کہیں گی تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اوکے؟ وہ جھک کر اسے پیار سے کہتے آخری بات پر اس نے ایک نگاہ افق پر ڈالی تھی، اور وہ بات بھی افق کو سنانے کے لیے ہی کہی گئی تھی۔ آ جاؤ تم بھی، وہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتے اسے بھی کہہ گیا تھا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتے باہر آئی تھی۔ باہر ناشتے کی ٹیبل تیار تھی، بچے بھاگ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ بھی ان کے قریب آئی تھی۔ شہیر بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نئی نویلی دلہن والا کوئی پروٹوکول نہیں تھا، نہ کوئی آؤ بھگت، نہ ناز برداریاں۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ مما، آپ بھی یہ پئیں گی؟ آئرہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے سر دائیں بائیں ہلاتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ افق بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر افق کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ آپ کا ہے آئرہ، اسے ختم کرو۔ شہیر نے دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگایا تھا۔ یہ ہماری مما نہیں ہے آئرہ، کاشان فوراً گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ کاشان، بدتمیزی نہیں کرنی، اس نے سخت لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ یہ میری مما نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے افق کو دیکھ کر کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ افق کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کتنی چھوٹی عمر میں کتنا بڑا دکھ ملا تھا ان بچوں کو۔ آئرہ تو چھوٹی تھی، بہل گئی تھی، لیکن کاشان ہر بات کو محسوس کرتا تھا۔ وہ خود بھی اٹھ کر کاشان کے پیچھے گیا تھا، اور آئرہ بھی فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ اب ناشتے کی ٹیبل پر وہ اکیلے بیٹھی تھی۔ دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شہیر واپس آیا تھا۔ یہاں میں تمہیں بچوں کے لیے لایا ہوں، اس لیے اب سے میرے بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور ہاں، اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں اسے کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ابھی ساکت و جامد وہیں بیٹھی تھی جب وہ نکسک سا تیار باہر آیا تھا۔ بچوں کی آج چھٹی ہے، کل سے تم بچوں کو باقاعدہ اسکول بھیجو گی اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو گی، مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ گھڑی بند کرتے بولا تھا۔ جی، افق نے آہستہ سے بولتے سر جھکایا تھا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اس انسان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ ایک جیتے جاگتے انسان کو بیاہ کر لایا تھا۔ اس کی دوسری شادی تھی، لیکن افق کی تو پہلی تھی، اور سب سے بڑی بات اس کی معذوری، جو اس کی رہی سہی خوشیاں بھی نگل گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے سوچا تھا، اور ویل چیئر دھکیلتے وہاں سے ہٹی تھی۔ وہ کافی دیر سے اپنے کمرے میں تھی جب اسے باہر سے آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ باہر نکلی تھی تو اسے لاؤنج میں ایک لڑکی نظر آئی تھی جو بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اور بچے بھی اس سے کافی مانوس لگ رہے تھے۔ افق وہاں جانے کے بجائے کچن میں گئی تھی، جہاں ملازمہ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اریبہ تھی، شہیر عالم کی کزن، جو شہیر عالم کی بیوی کے وفات کے بعد سے ہی روز گھر آتی تھی، بچوں کو شہیر کی غیر موجودگی میں سنبھالتی تھی۔ اوہ اچھا، وہ افسردگی سے بولی تھی اور کچن سے باہر نکلی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر افق کے قریب آئی تھی۔ اچھا، تو تم ہو شہیر عالم کی دوسری بیوی؟ اریبہ نے اس کی ویل چیئر کو حقارت سے دیکھتے کہا تھا۔ تمہارے جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو امیر بندوں کو ان کی دولت کے لیے اپنی معصومیت کے جھانسے میں ڈال کر سب کچھ ہڑپ کر لیتی ہیں، لیکن تم ٹینشن نہ لو، میں تمہیں یہاں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے اس سب کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں یہاں بچوں کے لیے آئی ہوں۔ اس گھر میں شہیر عالم کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہوں۔ اب اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور امید کرتی ہوں دوبارہ تم ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرو گی۔ ایک لمحے کے لیے تو اریبہ کو شرمندگی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرائی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، شہیر نے تمہیں بیوی ضرور بنایا ہے، لیکن دل میں جگہ نہیں دی، اور بچوں کے دل تو تم ویسے بھی جیت نہیں پاؤ گی۔ وہ بے شرمی سے ہنس کر بولی تھی۔ مجھے دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے، اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، افق ضبط سے بولی تھی۔ اریبہ ایک تلخ ہنسی ہنسی تھی۔ وہ وقت جس نے تمہیں ایک ٹانگ سے معذور کر دیا، اور آج کے دور میں کون کرتا ہے ایسی عورت سے محبت؟ افق نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ محبت نہ صحیح، لیکن میں ان کی بیوی ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ تمہاری یہ خوش فہمی بہت جلد ختم ہو جائے گی،
وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے غصے سے چلائی تھی۔ افق اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بچوں کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں بیٹا آپ دونوں؟ وہ پیار سے بولی تھی، جیسے اسے اریبہ کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مما، ہم کارٹون دیکھ رہے ہیں، جواب آئرہ کی طرف سے آیا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہو کاشان؟ اس نے اب کاشان کو پیار کرتے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کو کیا، میں جو مرضی کروں، وہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ افق کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور اریبہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آ جاؤ کاشان، ہم چلتے ہیں۔ اریبہ نے کاشان کو اپنے پاس بلایا تھا اور وہ اٹھ کر چلا بھی گیا تھا، جبکہ افق اپنا سر جھٹکتے آئرہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شام کو شہیر عالم واپس آیا تو اریبہ نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ پکڑا تھا اور وہ دونوں اب مسکرا کر باتیں کرتے اندر آئے تھے۔ افق کی نظر نے یہ منظر دور سے دیکھا تھا۔ میری طرف تو کل سے ایک بار بھی ایسے مسکرا کر نہیں دیکھا، افق نے رخ موڑتے سوچا تھا جب وہ دونوں اس کے قریب آئے تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ شہیر نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا جو افق سے بات کرتے اس کے لہجے میں در آتی تھی۔ اپنے کمرے میں ہیں، وہ نظریں جھکائے بولی تھی، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی تمہاری چہیتی کزن نے مجھے بچوں کے پاس جانے ہی کب دیا ہے صبح سے، لیکن وہ مزید کچھ نہ بولی تھی۔ شہیر بھائی، تمہاری بیوی کی تو بہت لمبی زبان ہے، اس نے آج بہت بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ، اور میں سوچ رہی تھی بچوں کی یہ کیا ہی تربیت کرے گی، پتہ نہیں بچوں کا خیال ٹھیک سے رکھے گی یا نہیں۔ وہ مسکرا کر بظاہر نارمل لہجے میں یہ بات کر رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کی کاٹ افق بخوبی سمجھتی تھی۔ افق کی سانسیں اٹکی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ ایسے دونوں میں غلط فہمی پیدا کرے گی۔ کیا اریبہ سچ کہہ رہی ہے؟ وہ اس کے قریب آیا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن شہیر عالم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ خاموش! خبردار جو دوبارہ تم نے اریبہ سے بدتمیزی کی، بچے اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، وہ صرف ان سے ملنے آتی ہے، تم یہاں بچوں کے لیے لائی گئی ہو، اپنا دھیان بس وہیں تک رکھو۔ وہ جلال سے پھٹ پڑا تھا۔ افق کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اریبہ اپنی فتح پر مسکرائی تھی۔ شہیر، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے بچوں سے ملنے ہی نہ دے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے بچے کتنے عزیز ہیں۔ وہ اس کا بازو تھامتے مصنوعی فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ میرے بچے ہیں، اس کے نہیں، دیکھتا ہوں کیسے روکے گی یہ۔ وہ ایک سخت نظر افق پر ڈال کر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اریبہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جھکی تھی۔ صبح اسی شخص کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی نا تم، اور دیکھ لو اپنی اوقات تو پتہ لگ ہی گئی ہوگی تمہیں، وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ افق نے نم آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اپنا مقام تمہیں اس گھر میں بنا کر دکھاؤں گی، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ وہ چینج کر کے سیدھا بچوں کے کمرے میں گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ پھر اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، کیا کرتی رہی ہو تم صبح سے؟ بچوں کا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ کپڑے تبدیل نہیں کروائے تم نے صبح سے؟ ان کے وہ شہیر عالم کے بچے ہیں اور اس وقت حالت دیکھو ان کی۔ اس سے پہلے افق کچھ بولتی اریبہ تیزی سے شہیر کے قریب آئی تھی۔ شہیر، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میں کس لیے ہوں، ابھی بچوں کو چینج کروا کر لاتی ہوں، پھر ایسا کریں گے بچوں کو کہیں باہر لے جائیں گے، ان کا دل بہل جائے گا۔ وہ شہیر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ ایک تو اس کا بات بات پر شہیر کا بازو تھامنا افق کو زہر لگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ بچوں کو تیار کرتی شہیر کے ساتھ انہیں آؤٹنگ پر لے گئی تھی، اور اب اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی تھی، کسی نے غلطی سے بھی اسے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اریبہ روز آ جاتی تھی، لیکن اب وہ صبح صبح نہیں آتی تھی، اب وہ روز اس وقت آتی تھی جب بچوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا، پھر شہیر کے آنے تک وہ وہیں رہتی تھی، اور بچوں کے دل بہلانے کے بہانے وہ روز شہیر کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ افق 2 دن سے مسلسل اپنا اگنور ہونا محسوس کر رہی تھی، لیکن اب اس نے دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا، وہ شہیر عالم اور بچوں کے دل میں جگہ بنا کر رہے گی، جس کوشش اس نے ابھی سے شروع کر دی تھی۔ بچے اریبہ اور شہیر کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے اور وہ ویل چیئر دھکیلتے کچن میں گئی تھی۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ آپ کیوں آ گئی بیوی جی؟ کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بتا دیتی، وہ ملازمہ احترام سے بولی تھی۔ کچھ نہیں چاہیے تھا مجھے، میں یہاں کھانا بنانے آئی ہوں۔ آپ کیوں بنائیں گی بیوی جی؟ ہم بنا لیں گے کھانا، ملازمہ اس کی بات سنتے تیزی سے بولی تھی۔ نہیں، آج سے کھانا میں ہی بنایا کروں گی، تم میری ہیلپ کر دینا، وہ اسے کہتے آج کا مینیو پوچھنے لگی تھی، اور کچھ دیر میں ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ مزیدار سا کھانا تیار کر چکی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔
اور وارڈروب سے میرون رنگ کا کرتا ٹراؤزر نکالا تھا جس پر گولڈن رنگ کی امبرائڈری کی گئی تھی۔ چینج کرنے کے بعد ڈارک سا میک اپ کیے، ہلکی پھلکی جیولری پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی باہر نکلی تھی۔ تبھی بچوں کے ساتھ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ آئرہ تو بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ افق جھک کر اسے پیار کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہیر عالم کے مسکراتے لب ساکت ہوئے تھے۔ مہرون رنگ میں کھلے بالوں اور میک اپ نے تو اس کی چھبی نرالی بنا دی تھی۔ وہ یا تو آج بے حد حسین لگ رہی تھی یا شہیر عالم نے اسے پہلی بار اتنی غور سے دیکھا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن شہیر عالم اس میں کھو گیا تھا، اور اریبہ نے شہیر عالم کی نظریں اس پر محسوس کرتے دانت پیسے تھے۔ شہیر کیا ہوا؟ یہیں کیوں رک گئے؟ اریبہ نے بڑے ضبط سے لہجے کو میٹھا بناتے پوچھا تھا۔ افق نے بھی چہرہ اٹھاتے اس کی محویت کو نوٹ کیا تھا اور زیر لب مسکرائی تھی۔ شہیر کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ کچھ نہیں، وہ اندر آتے وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بابا، ماما کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، بالکل ڈول جیسی۔ آئرہ نے باپ کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے ملازمہ کو آواز دیتے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نسیمہ، کھانا لگاؤ جلدی۔ وہ اسے کہتے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ افق نے مسکراتے ہوئے آئرہ کو دیکھا تھا۔ وہ شہیر عالم کا خود سے کترانا محسوس کر چکی تھی۔ اریبہ تو بس ضبط سے وہاں بیٹھی تھی۔ ارے واہ نسیمہ، آج تو تم نے کمال کر دیا، کافی ٹائم بعد تم اتنے مزے کا کھانا بنایا ہے۔ شہیر عالم نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ صاحب جی، کھانا تو آج بی بی جی نے بنایا ہے، وہ کھسیانی انداز میں ہنستے بولی تھی۔ شہیر عالم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر اپنی ازلی سنجیدگی سے وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اتنا بھی کوئی خاص نہیں ہے، اریبہ جل کر بولی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، کھانا واقعی مزے کا ہے، شہیر عالم نے رغبت سے کھانا کھاتے کہا تھا۔ اور آئرہ کو کھانا کھلاتی افق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی شہیر عالم سے اس تعریف کی، لیکن وہ خوش تھی، آخر پتھر موم ہو رہا تھا۔ اریبہ فوراً سے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے شہیر، میں جا رہی ہوں، بائے۔ وہ بنا کسی اور کی سنے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ افق آئرہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ کاشان خاموشی سے خود کھا رہا تھا۔ وہ چار لوگ ہو کر بھی مکمل خاموش تھے، بس آئرہ کوئی بات کر دیتی تھی جس کا جواب وہ بہت نرمی سے دیتا تھا۔ وہ سارا کام سمیٹنے کے بعد بچوں کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ روز ان کے پاس لیٹ کر انہیں سلاتی تھی۔ آئرہ تو فوراً اس سے لپٹ کر باتیں کرتے ہوئے سو جاتی تھی، لیکن کاشان ہمیشہ رخ موڑ لیتا تھا۔ افق کو وہ بالکل اپنے باپ کی کاربن کاپی لگتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی اسے دیکھتے رخ موڑ لیتا تھا۔ آج بھی وہ کمرے میں آئی تو آئرہ اور کاشان کھیل رہے تھے۔ چلو بچوں، اب کھیل ختم کرو، لیٹ جاؤ، وہ ان کے ٹوائز سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دونوں بھی فرما بردار بچوں کی طرح اپنی چیزیں سمیٹنے لگے تھے۔ مما، میں آج سٹوری بھی سنوں گی، آئرہ پنک نائٹ ڈریس میں اپنی دو پونیوں کو لہراتے بولی۔ اوکے، آج ماما اپنی گڑیا کو کہانی سنائیں گی۔ کاشان سنے گا نا کہانی؟ اس نے کاشان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ افق بھی بیڈ پر ان دونوں کے درمیان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ کاشان، اس نے کاشان کا کندھا ہلایا تھا۔ جب اس نے چہرہ نہ اٹھایا تو افق نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا کاشان، آپ رو رہے ہو؟ وہ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی۔ مما، بھائی کو نا مما یاد آتی ہیں، آئرہ نے بھی افسردگی کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ افق کو اس معصوم بچے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے کاشان کا چہرہ تھامتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ہوں نا کاشان کی مما، وہ اس کے بال سمیٹتے پیار سے بولی تھی۔ آپ بھی چلی جاؤ گی میری پہلی ماما کی طرح مجھے چھوڑ کر؟ وہ سر جھکائے ہی بولا تھا۔ میں کاشان کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ آپ دونوں کے ساتھ رہوں گی، وہ اسے بہلاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بالکل سچ، تو آج سے میں اور کاشان فرینڈ؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ تھامتے مسکرایا تھا۔ پرامس۔ اور افق کو لگا آج اس کے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ دونوں اس کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے تھے اور وہ ان کے بال سہلاتے انہیں کہانی سنا رہی تھی۔
کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں سے یہ منظر دیکھ کر شہیر عالم کے دل میں اطمینان اترا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو شہیر بیڈ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ چینج کر کے وہ آ کر بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹھیک تھی جس کے سہارے وہ آسانی سے اٹھ بیٹھ سکتی تھی۔ بچے سو گئے؟ شہیر نے نظریں موبائل سے ہٹائے بنا پوچھا تھا۔ جی سو گئے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ زیادہ تنگ تو نہیں کرتے تمہیں؟ آج خلاف معمول اس کا موڈ شاید اچھا تھا۔ نہیں، وہ تو بہت معصوم بچے ہیں، بالکل تنگ نہیں کرتے، وہ مسکرائی تھی۔ لیکن تمہیں مسئلہ ہوتا ہوگا اس طرح بچوں کو سنبھالنا۔ شہیر کا اشارہ اس کی ٹانگ کی طرف تھا۔ جی ہوتا تو ہے، لیکن اب میں مینج کر لیتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی، جبکہ اندر سے دل اس کی اتنی سی توجہ سے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ تم ملازمہ کی مدد لے لیا کرو، اور اگر پھر بھی مسئلہ ہو تو بتا دینا، میں تمہارے لیے ایک اور ملازمہ کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ موبائل سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افق نے اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آرام کرو پھر، وہ اسے کہتے خود بھی لیٹ گیا تھا۔ ان دونوں میں حالات اب بہتر ہو رہے تھے، فاصلے سمٹ رہے تھے۔ اب اکثر وہ افق سے بات کر لیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ ناشتہ بنا کر کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ افق اب اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے کیسے اٹھائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ویل چیئر دھکیلتے اس کے قریب آئی تھی۔ شہیر، اس نے ڈرتے ہوئے آہستگی سے پکارا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو افق نے اسے دوبارہ پکارا تھا۔ وہ ہلا تھا لیکن اٹھا نہیں۔ شہیر، اس بار افق نے اسے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ ذرا سا کسما کر وہ اٹھا تھا، اور پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ افق تھی۔ کھلے بال، ہلکی سی تیاری اور چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی نرمی لیے وہ اس کے سامنے تھی۔ صبح صبح اس کا فریش سا چہرہ دیکھ کر شہیر کو تازگی کا احساس ہوا تھا۔ اٹھ جائیں، آپ آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ آج مجھے آفس نہیں جانا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ او سوری، میں نے نیند خراب کر دی آپ کی، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی اٹھنے ہی والا تھا۔ بچے اٹھ گئے؟ اس نے ایک نظر افق کے چہرے پر ڈالتے پوچھا تھا۔ جی اٹھ گئے ہیں اور تیار بھی ہو گئے ہیں۔ اس نے ویل چیئر پیچھے کی تھی اسے راستہ دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ناشتہ لگاؤ، میں آتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ افق اسبات میں سر ہلاتے مڑی تھی۔ اور بات سنو، شہیر کی پکار پر وہ رکی تھی لیکن پلٹی نہیں تھی۔ دوبارہ مجھے اٹھانا ہو تو طریقہ تھوڑا بدل لینا، مجھے اٹھانے کے لیے تم مجھے چھو بھی سکتی ہو۔ اپنی بات کہہ کے وہ رکا نہیں تھا اور واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ افق کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور مسکرا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ نکسک سے تیار باہر آیا تھا، اور پھر ناشتے کے بعد اٹھتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ وہ بچوں کو ڈراپ کر کے اپنے ایک دوست کی طرف چلا جائے گا۔ دوپہر کو وہ واپس آیا اور بنا کھانا کھائے ہی وہ سو گیا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی لیکن وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ افق نے 2-3 بار کمرے میں جھانکا تھا، بچے بھی کب سے واپس آ گئے تھے، اور شام ہوتے ہی اریبہ میڈم بھی ٹپک پڑی تھیں۔ افق نے اسے دیکھتے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ شہیر آج جلدی آ گئے؟ ان کی گاڑی کھڑی ہے پورچ میں، اس نے آتے ہی پوچھا تھا۔ وہ تو آج گئے ہی نہیں، افق بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں گئے؟ طبیعت ٹھیک ہے شہیر کی؟ وہ تو بولتے ہوئے تیزی سے شہیر عالم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ افق نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اریبہ، تم یوں ان کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ افق کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ ایکسکیوز می، وہ میرے کزن ہیں، میں پہلے بھی ان کے کمرے میں ایسے ہی جاتی تھی، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب ان کی بیوی اس گھر میں موجود ہے، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولی تھی، لیکن آنکھوں میں سختی موجود تھی۔ اریبہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، تبھی وہ دوبارہ بولی تھی۔ اور ویسے بھی آج انہوں نے میرے لیے چھٹی کی تھی، وہ آتے ہی بچوں کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں تو ہمیں وقت نہیں ملتا ساتھ گزارنے کو، اسی لیے آج وہ نہیں گئے تاکہ میرے ساتھ وقت گزار سکے۔ پورا دن ہم نے ساتھ گزارا، اب وہ آرام کر رہے ہیں، تم انہیں تنگ کر دو گی۔ انداز کچھ جتانے والا تھا۔ اریبہ کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ جیسے میں شہیر کو نہیں جانتی؟ تم کچھ بھی کہو گی میں یقین کر لوں گی، وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں یقین نہیں آ رہا تمہیں اریبہ؟ زیادہ ہی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھو۔ جواب افق کے بجائے شہیر عالم کی طرف سے آیا تھا۔
اپنی پشت پر شہیر عالم کی آواز سنتے افق نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ میرا مطلب تھا، وہ صفائی دینے کی کوشش کرتے بولی تھی، لیکن شہیر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا، تم بس افق کے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ اسے کہتے وہیں افق کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کر رہے میرے بچے؟ وہ پیار سے ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ اب وہ دونوں خوشی خوشی اپنے بابا کو اپنا ہوم ورک دکھا رہے تھے۔ بیچ میں وہ کوئی ایک آدھ بات افق سے بھی کر لیتا تھا۔ وہ چاروں ایک ساتھ ہنستے مسکراتے آج پہلی بار ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ اریبہ کو اس وقت اپنا آپ وہاں بے معنی لگا تھا۔ افق نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ وہ رات کو کمرے میں آئی تو دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں شہیر کیا کہے گا شام والی بات پر۔ وہ اندر آئی تو وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر افق ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو شہیر عالم لیپ ٹاپ بند کیے شاید اسی کا منتظر تھا۔ افق کو دیکھ کر اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ افق نے گلا تر کیا تھا، جانتی تھی اب اس کی شامت پکی ہے۔ آج اریبہ سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کے قریب جھکا تھا۔ وہ اس سے اپنے اتنے قریب محسوس کرتے افق کے الفاظ بے ترتیب ہوئے تھے۔ میں نے تمہارے لیے آج چھٹی کی تھی، ہاں؟ اس نے افق کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے کہا تھا۔ اور سارا وقت ہم نے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے افق کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اور ایسا بھی کیا کیا تھا میں نے کہ تھک کر مجھے سونا پڑا؟ یہ بھی بتا دیتی تاکہ اب میں وہ سب ریپیٹ کرنے کا نہ سوچتا۔ شہیر عالم نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ افق کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں افق، اس نے پیچھے ہٹتے پوچھا تھا۔ افق کی پلکیں لرز رہی تھیں اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد شہیر عالم نے جھک کر اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تھا۔ اس اچانک عمل پر افق کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے شہیر مسکرایا تھا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر جھکا تھا۔ افق کی خوبصورتی میں کھو کر اور کچھ اس پر ملکیت کا احساس ہی تھا کہ شہیر عالم ان کمزور لمحوں کی زد میں بھول گیا تھا کہ وہ اسے صرف اپنے بچوں کے لیے لایا تھا۔ بے خودی میں وہ اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا چکا تھا۔ آج تو افق کے لبوں سے مسکان جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بچوں کے اور شہیر کے چلے جانے کے بعد بھی وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتی بلا وجہ مسکرائے جا رہی تھی۔ سب کاموں سے فری ہو کر وہ لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن سارا دھیان شہیر عالم کی طرف تھا۔ چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی جسے لاؤنج میں داخل ہوتی اریبہ نے ایک نظر میں نوٹ کر لیا تھا۔ تم پھر آ گئی؟ افق نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ پھر آ گئی مطلب؟ میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولتے افق کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آؤ، شوق سے آؤ، لیکن کسی غلط ارادے سے آنے سے پہلے سوچ لینا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ یہ ایک ہی رات میں تمہارے منہ میں اتنی لمبی زبان کہاں سے آ گئی؟ اریبہ نے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ جس بیوی کو شوہر کا مان مل جائے شاید ایسے ہی اس کے منہ میں زبان آ جاتی ہے، وہ شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی تھی۔ اور میں یہ مان ختم کرنا بھی چاہتی ہوں، اریبہ دانت پیستے بولی تھی۔ اس کے علاوہ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ کوئی نئی بات کرو، وہ سر جھٹک کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بچوں کی آمد سے افق وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بچوں کو چینج کرواتے وہ ان کی دن بھر کی رداد سن رہی تھی۔ اب تو کاشان اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ آئرہ کو واش روم لے کر گئی تھی، لیکن فرش گیلا ہونے کی وجہ سے آئرہ کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح گری تھی۔ افق نے تیزی سے اس کے قریب جاتے بمشکل اسے اٹھایا تھا کیونکہ وہ خود ویل چیئر پر تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اریبہ اور کاشان بھی وہاں آئے تھے۔ کیا ہوا ہے آئرہ کو؟ اریبہ نے قریب آتے اس سے سختی سے پوچھا تھا، لیکن افق اسے جواب دینے کے بجائے مسلسل آئرہ کو پیار کرتے اسے چپ کروا رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے اس کے سر سے نکلتی ہلکی سی خون کی لکیر کو صاف کر رہی تھی۔ تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا کیا ہے تم نے اسے؟ اریبہ نے افق کا کندھا ہلایا تھا۔ افق نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے کچھ کیوں کروں گی؟ وہ اسے جواب دیتے آئرہ کو لیے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹی، سوتیلی ماں بھی بھلا کبھی اپنا سمجھتی ہے بچوں کو؟ اریبہ طنزیہ مسکراتے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی اور افق کی گود سے آئرہ کو اٹھا کر اس کی بینڈیج کرنے لگی تھی۔ کاشان یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور آئرہ روتے ہوئے مسلسل افق کے پاس آنا چاہ رہی تھی، لیکن اریبہ اس کی رونے کی پرواہ کیے بنا اس کی بینڈیج کر رہی تھی۔ تبھی شہیر عالم گھر میں داخل ہوا تھا۔
آئرہ کے رونے کی آواز سن کر وہ سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ آئرہ، کیا ہوا ہے پرنسس، کیوں رو رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا اور روتی ہوئی آئرہ کو گود میں لے کر افق کو گھورا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے اسے؟ ایک بچی کا خیال نہیں رکھ سکتی تم؟ وہ غصے سے اس پر چلایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آئرہ کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ گر گئی۔ افق نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تمہارا دھیان کدھر تھا؟ نہیں سنبھال سکتی میرے بچوں کو تو بتا دو مجھے۔ وہ آئرہ کو سینے سے لگائے اپنی آواز کو بچوں کی وجہ سے قدرے آہستہ کرتے بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شہیر؟ آپ آتے ہی غصہ ہونے لگ گئے۔ میں نے آئرہ کو سنبھال لیا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بینڈیج بھی کر دی ہے میں نے، اور وہ چپ بھی ہو گئی ہے، اریبہ نے قریب آ کر کہا تھا۔ افق کو اس پر غصہ آیا تھا۔ تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہے نا، تم کیوں میرے بچوں کو سنبھالو گی؟ اس کی بات پر افق کو اس کی رات کی ساری نرمی اور محبت زائل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بابا، آئرہ کو مما نے کچھ نہیں کہا، آپ مما سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ کاشان جو کافی دیر سے انہیں دیکھ رہا تھا افق کو روتے دیکھ کر تیزی سے بولا تھا۔ جی بابا، ماما نے مجھے نہیں مارا، مما بہت اچھی ہیں۔ آئرہ نے بھی باپ کے کندھے سے لگ کر معصومیت سے کہا تھا۔ شہید نے افق کی طرف دیکھا تھا اور اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ افق کچھ بھی بولے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ شہید نے پیغام بھی بھیجوایا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ شہید نے بھی بس چند نوالے ہی کھائے تھے۔ اسے بار بار افق کی نم آنکھیں یاد آ رہی تھیں، اس لیے وہ جلدی ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو افق سر تک کمبل لپیٹے لیٹی تھی۔ شہید دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ افق، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو افق، اٹھو مجھے بات کرنی ہے، شہید عالم نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تھا، لیکن ادھر تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ افق، اس نے کمبل اس کے چہرے سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ افق کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا لیکن آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ شہید عالم کے دل پر جیسے کسی نے چاقو رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے وہ اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ اس کے آنسو بھی شہید عالم کو تکلیف دے رہے تھے۔ افق، میری طرف دیکھو پلیز، وہ جھک کر نرمی سے بولا تھا۔ افق نے آنکھیں کھول لی تھی لیکن پلکیں نہیں اٹھائی تھیں۔ شہید نے بے بسی سے گہری سانس بھری تھی اور اس کا ہاتھ تھاما تھا جسے افق نے جھٹکے سے چھڑایا تھا۔ شہید عالم کے دل میں خراش سی اٹھی تھی۔ افق، مجھے پتہ ہے مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح بچوں کے سامنے چلانا نہیں چاہیے تھا، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی اور مجھے اس بات پر شرمندگی ہے۔ وہ سر جھکائے بولا تھا۔ افق نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی، سرخ، نم اور تھکی ہوئی آنکھیں۔ شہید عالم کی شرمندگی میں اضافہ ہوا تھا۔ افق، میری زندگی میں تم سے پہلی بھی ایک عورت آئی تھی جس کے ساتھ میں دل سے مخلص تھا، لیکن وہ مجھے چیٹ کرتی رہی۔ اس نے ہمارے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور طلاق لے کر چلی گئی۔ اسی وجہ سے میرا دل اس رشتے سے اٹھ چکا تھا اور تمہارے آنے کے بعد مجھے لگا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تم نے ثابت کر دیا تم مختلف ہو۔ افق، بالکل ویسی جیسی عورت میں چاہتا تھا، جو میرا گھر سنوارتی، میرے بچوں کا خیال رکھتی اور ہمیشہ باوفا رہتی۔ تم میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ افق، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تم سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ شہید نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ آپ نے یہ پہلی بار تو نہیں کیا؟ جس دن سے ہماری شادی ہوئی آپ یہی کر رہے ہیں، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی، دل پر موجود بوجھ سے رکھنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں لیکن مجھے ایک موقع دو اپنی غلطی کو سدھارنے کا، وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے اریبہ کے سامنے میری انسلٹ کی تھی۔ شکوے کچھ ختم ہوئے تو مان بھری ناراضگی نے سر اٹھایا تھا۔ اب نہیں کروں گا، بلکہ میں اریبہ کو بتا دوں گا وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ جی جلدی بتائیے گا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ شہید کے لب مسکرائے تھے۔ آئندہ میری آواز تم پر کبھی نہیں اٹھے گی افق، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بس آج سے ہم نارمل میاں بیوی کی طرح ہی رہیں گے، رہو گی نا میرے ساتھ؟ مسکرا کر کہتے آخر میں اس نے مسکراتے ہوئے افق سے پوچھا تھا۔ افق نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ شہید نے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ اور ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہارا پراپر چیک اپ کروائیں گے، مجھے امید ہے افق تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے بال نرمی سے سہلاتے بولا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر بچے اندر آئے تھے۔ بابا، ماما، ان دونوں نے آتے ہی ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ افق بھی ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ لوگ سوئی نہیں؟ شہید نے اس سے فاصلے پر ہوتے پوچھا تھا۔ بابا، اریبہ آپ ہی چلی گئی ہیں، کاشان نے بتایا تھا۔
اوہ چلو کوئی بات نہیں، مما اپنے بچوں کو خود سلا دیں گی، وہ ان دونوں کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ چاروں ایک بیڈ پر لیٹے تھے۔ افق کا شان کو کہانی سنا رہی تھی تو شہیر آئرہ کو بہت سی آزمائشوں